السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عذرا عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ جو ابھی ہماری کرنٹ آن گوئنگ سچویشن ہے آزاد کشمیر میں، اس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ سے اپنے دل کا بوجھ بانٹنے کے لیے آئی ہوں، ایک ایسا بوجھ جس نے میری روح کو زخمی کر دیا ہے۔ میں کیونکہ کشمیری ہوں اور میری ہی آنکھوں کے سامنے میری جنت نظیر وادی آج لہو لہان ہے۔ وہ وادی جسے دنیا نے ہمیشہ جنت ارضی کہا، آج آگ، دھوئیں اور بارود سے بھری پڑی ہے۔ ہر طرف گولیوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، ہر سڑک پر آنسوؤں کی نمی ہے، ہر گھر کے دروازے پر خوف کا سایہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہو ہی کیوں رہا ہے؟ کشمیری عوام کیوں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں؟ تو سن لیجئے، یہ احتجاج نہ کسی اقتدار کی جنگ ہے، نہ کسی ذاتی مفاد کی لڑائی ہے، بلکہ یہ احتجاج بھوک، غربت، محرومی اور ناانصافی کے خلاف ہے۔ کشمیری عوام کا پہلا مطالبہ ہے کہ بجلی کی قیمت کو کم کیا جائے۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ کشمیر کی ہی زمین، کشمیر کے ہی دریا پاکستان کو بجلی فراہم کرتے ہیں، مگر خود کشمیری اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو بجلی ان کے گھر آتی ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آٹا اور بنیادی خوراک پر جو سبسڈی ہے وہ بحال کی جائے۔ وہ آٹا جو غریب کی زندگی کا سہارا ہے، اس پر سبسڈی ختم کر دی گئی ہو، جس نے عام آدمی سے اس کی روٹی چھین لی۔ کیا یہ کشمیریوں کا بیسک رائٹ نہیں ہے کہ ان کو سستا آٹا یا روٹی دی جائے؟ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ سرکاری اخراجات اور بیجا مراعات بند کی جائیں۔ جب عوام بھوک سے تڑپ رہی ہے تو حکمرانوں کی عیاشیوں کا جواز ہی کیا ہے؟ کشمیری عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وسائل ہمارے لیے استعمال ہوں، ہمارے دریاؤں کی طاقت، ہماری زمین کی پیداوار اور ہمارے جو بھی وسائل ہیں اس کا فائدہ کم از کم ہمیں بھی تو ملے نا، نہ کہ صرف دوسروں کو۔ علاج، تعلیم، روزگار کے دروازے عوام کے لیے بند ہیں۔ آپ کشمیر جا کے صرف ایک بار دیکھیں، آپ وہاں کے سکولز کی حالت دیکھیں۔ مگر افسوس، اس پرامن آوازوں کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا، پولیس اور عوام کو آمنے سامنے لایا گیا، لاٹھیاں چلی، گولیاں برسی، گاڑیاں جلی، بازار بند ہو گئے اور اس سے وادی کی گلی کوچے خون سے رنگین ہو گئے۔ سینکڑوں لوگ زخمی ہیں، مائیں اپنے بیٹوں کی لاشوں پر بین کر رہی ہیں، بچے اپنے والد کے جنازے کے پاس بلک رہے ہیں اور گھروں میں خوف کا راج ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب کس کا قصور ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیوں وہ لوگ جو اپنے آپ کو کشمیری عوام کی آواز کہتے ہیں آج خاموش ہیں؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور باقی بھی جو اپنے آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی آواز ہیں، ہم ان کے ترجمان ہیں، تو پھر آج آپ کی زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ آج جب کشمیر لہو لہان ہے، جب ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور باپ کے کندھوں پر جنازہ ہے، تو آپ کہاں ہیں؟ یہ ظلم اور بربادی کشمیری عوام کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے، اور میں ان عناصر کو سخت خبردار کرنا چاہوں گی جو اس پورے ڈرامے کے پیچھے ہیں، جو پرامن احتجاج کو تشدد میں بدل رہے ہیں، کہ یاد رکھیں کشمیری خون کی قیمت بہت بھاری ہے، اور یہ صرف کشمیر میں نہیں ہو رہا، یہ پاکستان میں بھی ہوا ہے۔ پرامن احتجاج کو ہمیشہ ایک خطرناک اس جنگ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وادی مزید لاشیں نہیں سہ سکتی، زمین مزید زخم نہیں اٹھا سکتی۔ میں اپنی کشمیری عوام کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ کی آواز مضبوط ہے، آپ کے مطالبات 100% جائز ہیں، لیکن خدارہ اپنی اس جد و جہد کو پرامن رکھیں، کسی بھی سازشی ہاتھ کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کی قربانی کو خون ریزی میں بدل دے۔ اور میں پاکستانی بہن بھائیوں سے بھی یہی گزارش رکھوں گی، میں خود بھی پاکستانی ہوں، میں خود کو پاکستانی بھی کہتی ہوں، کشمیری بھی کہتی ہوں، لیکن یاد رکھیں کشمیر اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھیں، اپنے زخموں کو مرہم دیں اور اپنی وادی کو دوبارہ سے جنت بنائیں۔ لیکن میں پوچھتی ہوں کیا کشمیری عوام کا حق صرف اتنا ہے کہ ان کے زخموں پر اور زخم دیے جائیں؟ کیا ہم صرف اس لیے سڑکوں پر نکلے ہیں کہ ہماری بھوک کو مزید تڑپ دی جائے یا تڑپایا جائے؟ کشمیر کو امن چاہیے، انصاف چاہیے، محبت چاہیے، مزید آگ اور مزید خون۔ خدارہ میری اپیل ہے، سنیں، ہماری فریاد ہے، کشمیریوں کی فریاد ہے، وادی کو پھر سے امن کا گہوارہ بنا دیا جائے۔